توفیق ایسی ملے مجھ کو پیاری، کرتا رہوں پوری ہر ذمہ داری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ عظیم دور، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کا مبارک دور جو تھا، یہ دنیا کے بڑے بڑے سلاطین، منصف، تاجر اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک زبردست رہنمائی کا دور ہے۔ عرب کی اخلاقی حالت نہایت ابتر تھی، بلکہ بد سے بدتر تھی۔ وہ مظاہر فطرت کی ہر چیز، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ کو اپنا معبود سمجھنے لگ گئے تھے اور ان کی عبادت کرنے لگ گئے تھے۔ عقائد کی خرابی کے ساتھ ساتھ کی اعمال و افعال بے حد بگڑے ہوئے تھے۔ قتل، راہزنی، جوا، حرام کاری، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، عیاشی، فحش گوئی، غرض کون سا ایسا گندا اور گھنونا عمل تھا جو ان کی سرشت میں نہ رہا ہو۔ چھوٹے بڑے سب کے سب گناہوں کے پتلے اور پاپ کے پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور نسب، نجابت و شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف و اعلیٰ ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ آپ کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی کبھی اس کا انکار نہ کر سکے۔ چنانچہ ابو سفیان نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے، بادشاہ روم ہرقل کے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا، ہوا فینا ذو نسب، یعنی نبی عالی خاندان والے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، حالانکہ اس وقت وہ آپ کے دشمنوں میں تھے اور چاہتے تھے اگر ذرا بھی کوئی گنجائش ملے تو آپ کی ذات پاک پر کوئی عیب لگا کر شاہ روم کی نظروں سے آپ کا وقار گرا دیں۔ مسلم شریف کی روایت میں کہ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا اور کنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنی ہاشم میں سے فرمایا کہ مجھے چن لیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت کے بارے میں 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 سنہ عیسوی بیان کیا جاتا ہے۔ اہل مکہ کا بھی اسی پر عمل درآمد ہے، یعنی آپ کی تاریخ کے بارے میں مختلف اقوال تو ہیں، لیکن جو مشہور قول 12 ربیع الاول کا ہے جو 20 اپریل 571 عیسوی بنتا ہے، پیر کا دن۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ اس روز عالم ہستی کے ایجاد کا باعث، گردش لیل و نہار کا مطلوب، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، بانی کعبہ کی دعا، بگڑے نظام کو سدھارنے والا، یعنی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ سند الاصفیاء اشرف الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے، پاکیزہ بدن، ناف بریدہ، ختنہ شدہ، خوشبوؤں میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس زمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے، اور والد صاحب آپ کی ولادت سے پہلے وصال پا چکے تھے، اور دادا جان طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ وہ خوش و خرم گھر آئے اور اپنے پوتے کو کلیجے سے لگایا، پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جبریل امین نے جھنڈے لگائے، ایران کا آتش کدہ 1000 سال سے جس کی آگ روشن تھی وہ آتش کدہ ایران بجھ گیا،
کسریٰ کے محل پر زلزلہ طاری ہو گیا، دریا ساوا خشک ہو گیا۔ اس طرح ابو لہب آپ کا چچا تھا، اس کی ایک لونڈی تھی سویبہ، اس نے جا کر خوشی کی خبر سنائی بھتیجے کی، تو ابو لہب نے سویبہ کو آزاد کر دیا۔ اور بخاری شریف وغیرہ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ اس کے عذاب میں پیر کے روز تخفیف کر دی جاتی ہے کہ اس دن اس خوشی میں سویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا، اور انگلی کے ذریعے سے کچھ پانی پلایا جاتا ہے اس کو، جس انگلی کے اشارے سے اپنی لونڈی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی خبر دینے پر آزاد کیا تھا۔ برکہ مدنی چل کے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد، مولود، ولادت اور معجزات، کمالات پر تو بہت تفصیل ہے جو ذکر ہوتی رہتی ہے مدنی چینل پر۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غیر معمولی کردار پر یہاں ذکر کریں گے۔ کوئی عظیم دور میں ہم جو ہے وہ اس دور کی اہمیت لے کر آتے، اس دور کی باتیں لے کر آتے تاکہ ہم اپنے ان ادوار کو اچھا کر سکیں، اپنے اخلاق کو اچھا کر سکیں، اپنے معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا زمانہ ختم ہوا تو جوانی کا دور آیا۔ بچپن کی طرح آپ کی جوانی بھی عام لوگوں سے نرالی تھی۔ آپ کا شباب مجسم حیا اور چال چلن، عصمت و وقار کا کامل نمونہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ کی تمام زندگی بہترین اخلاق و عادات کا خزانہ تھی۔ سچائی، دیانتداری، وفاداری، عہد کی پابندی، بزرگوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت، رشتہ داروں سے محبت، رحم و سخاوت، قوم کی خدمت، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غمخواری، غریبوں اور مفلسوں کی خبر گیری، دشمنوں کے ساتھ بھی نیک برتاؤ، مخلوق خدا کی خیر خواہی، غرض تمام نیک خصلتوں اور اچھی اچھی باتوں میں آپ اتنی بلند منزل پر پہنچے ہوئے تھے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے انسانوں کے لیے وہاں تک رسائی تو کیا، اس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ مدنی چل کے ناظرین، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات، کم بولنا، فضول باتوں سے نفرت کرنا، خندہ پیشانی اور خوش روئی کے ساتھ دشمنوں دوستوں سب سے ملنا، ہر معاملہ میں سادگی اور صفائی کے ساتھ بات کرنا، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص شیوا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرص، طمع، دغا، فریب، جھوٹ وغیرہ سے آپ کی طبیعت بالکل دور تھی۔ یعنی حرص نہیں تھا آپ میں، طمع نہیں تھی، جھوٹ کبھی نہیں بولا، لالچ نہیں تھا، کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی، کبھی کسی کے ساتھ بددیانتی نہیں کی، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ یعنی عام لوگوں میں جو معاشرے میں رہتے ہوئے بعض اوقات کچھ نہ کچھ کاروبار کرتے ہوئے، لین دین میں، محلے میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جو طبیعت کو اچھی نہ لگے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں، آپ کے کردار میں کوئی نقص، کوئی خامی، کوئی عیب نہیں۔ ایسی پاکیزہ طبیعت والے، ایسے ستھرے کردار والے، ایسے اچھے اخلاق والے، ایسے ملنسار، عفو درگزر فرمانے والے، حلم والے، بردباری والے، عاجزی انکساری والے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ایسا عمدہ کردار تھا آپ کا کہ آپ کے دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کبھی انگلی نہیں اٹھا سکا۔ جنہوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا لیکن وہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ لوگ بھی اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوا کر زیادہ سیکیور فیل کرتے تھے۔ اپنے کسی رشتہ دار یا اپنے بھائی، چچا، ماموں وغیرہ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے ہوئے ڈرتے تھے، اپنے دوستوں کے پاس رکھواتے ہوئے ڈرتے تھے۔ آپ پر جو ایمان نہیں بھی لائے وہ لوگ بھی اپنی امانتیں، اپنی قیمتی چیزیں آپ کے پاس رکھ کے مطمئن ہوتے تھے کہ یہاں پر خیانت نہیں ہو سکتی، یہاں پر امانت محفوظ رہے گی۔ اور ہجرت کی رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی لوگوں کی امانتوں کی بھی فکر میں تھے، اور آپ نے حضرت علی شیر خدا کو اپنے بستر پہ یہ کہہ کے لٹایا تھا کہ علی تم ان کی امانتیں لوٹا کر مدینے ہمارے پاس آ جانا۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم، بردباری، دیانت اور آپ کے صادق اور امین ہونے کا
یہ جو آپ کے کردار کے اندر چیزیں ہیں جس سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہمارے سامنے ایسے عظیم دور کی یاد دلاتی ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی محبتیں بڑھیں، ہمارا معاشرہ بھی امن کا گہوارہ بنے، ہمارا معاشرہ بھی برائی سے پاک ہو، ہم بھی آپس میں ملنسار ہوں، غیبت نہ ہو، دلوں میں کینے نہ ہوں، بغض و حسد نہ ہو، آپس میں محبتیں بڑھیں، آپس میں ایک دوسرے کا احساس کرنے والے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے، یتیموں کے کام آنے والے، اور ہم چاہتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایسی اچھی عادات و اخلاق پیدا ہوں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے اس عظیم دور کہ آپ کے سیرت کے واقعات کو پڑھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچائی کے واقعات کو پڑھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیہیویئر کو پڑھا جائے، آپ کا ایٹیچیوڈ لوگوں کے ساتھ کیسا تھا، کیسے آپ خوش اخلاق تھے، کیسے آپ ملنسار تھے، کیسے آپ لوگوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے تھے، کس قدر آپ سے بات کرنا، آپ کی بارگاہ میں اپنی کوئی فریاد پیش کر لینا کس قدر لوگوں کے لیے آسان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے اس شاندار منصب پر ہیں، سرکار دو عالم انبیاء کے بھی امام ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، آپ سے بڑا تو مخلوق خدا میں ہے ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا مرتبہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاجزی انکساری کے ساتھ زمین پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ زمین پر بیٹھ جاتے تھے، اور ہمیں بھی اس بات کی تعلیم دی کہ اپنے اندر انکساری پیدا کریں، عاجزی پیدا کریں۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک جو ہے وہ زندگی میں اپنے گھر کا جو ماحول ہے یہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے ساتھ کس محبت اور کس شفقت کے ساتھ برتاؤ فرماتے تھے، کس قدر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی شخصیت سے متاثر تھی، آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اب غور کریں کہ اتنا عرصہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجیت میں رہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جس دن وحی نازل ہوئی تو 15 سال کم و بیش گزر چکے تھے آپ کے نکاح کو، اور حضرت خدیجہ کے اس دن کے جملے جو تھے وہ آپ کی شخصیت کے بارے میں حضرت خدیجہ کے وہ ریمارکس تھے، وہ کامنٹس تھے، وہ تاثرات تھے جو 15 سالہ رفاقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب سے آپ کے کردار کو دیکھا۔ کہتے ہیں انسان باہر لوگوں کے سامنے ہو سکتا ہے کہ اپنا کچھ دیر کے لیے ملنسار بھی بن جائے، خوش اخلاق بھی بن جائے، لیکن اس کی بیوی اس کے کردار کو بہت قریب سے جانتی اور دیکھتی ہے، اس کی عادات کو، اس کے اخلاق کو، اس کے بیہیویئر کو، اس کے رویے کو، اور اس کی خلوتوں تک کو اس کے سامنے واضح کھلی ہوتی نا۔ تو اس لیے کسی بھی شخصیت کا کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ایکچولی جاری ہوتا ہے وہ گھر سے جاری ہوتا ہے کہ یہ شخصیت ہے کیسی، غصہ، ڈانٹ ڈپٹ، جھڑکنا، لڑنا، مارنا، گالی دینا، یہ آج کئی لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ باہر ہو سکتا ہے کہ اخلاق کے درس بھی دے رہا ہو، گھر جاتا ہو تو گھر میں جا کر بیوی کو بدتمیزی کے ساتھ بلاتا بھی ہو، بد اخلاقی بھی کرتا ہو، اور اس کے ساتھ مس بیہیو بھی کرتا ہو، اس کی دل آزاری بھی کرتا ہو، اس کی حق تلفی بھی کرتا ہو۔ تو یہ بعض لوگوں کے شخصیت میں ایسے جھول ہیں جن کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کردار، ان کی شخصیت گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنے صحابہ کے ساتھ، اچھا اپنے دوستوں کے ساتھ تو برتاؤ آپ کا ہے ہی ہے اچھا، دشمنوں تک کے ساتھ آپ کا جو برتاؤ ہے، اسی اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ اپنی جان کے دشمنوں تک کو معاف کر دینا، آپ کا حلم، آپ کی بردباری، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں کو معاف کر دینا، آپ کے ساتھ برا برتاؤ کرنے والے بھی آپ سے اچھا برتاؤ لے کر جائیں، آپ کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی کرنے والوں کو بھی آپ کی طرف سے دعائیں ملیں،
آپ کی طرف سے جو ہے وہ میٹھے بول ملیں، آپ کی طرف سے مدنی پھول ملیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت اور آپ کی جو ہے وہ سیرت سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ اور حضرت خدیجہ یہ جو ہے وہ اہل مکہ میں ایک بڑی پارسا اور بڑی پاک دامن خاتون تھی، بڑی معزز اور باوقار خاتون تھی۔ اس میں آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا، پاک باز۔ اور ان کی عمر اگرچہ 40 سال ہو چکی تھی۔ پہلے ان کا نکاح ابو حالہ سے ہوا اور پھر ان کا نکاح عتیق بن عابد سے ہوا۔ تو اب حضرت خدیجہ کے دوسرے شوہر عتیق کا جب انتقال ہوا تو بڑے بڑے سرداران قریش آپ سے نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن آپ حضرت خدیجہ نے سب کے پیغاموں کو ٹھکرا دیا۔ لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات اور ان کو سن کر، ان کے واقعات سن کر ایسی ان کے دل میں نکاح کی رغبت پیدا ہوئی، اور کہاں تو بڑے بڑے مالداروں اور شہر مکہ کے سرداروں کے پیغاموں کو رد کر چکی تھی، اور یہ طے کر چکی تھی کہ اب میں جب وہ نکاح نہیں کروں گی۔ لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ کو بلایا، جو ان کے بھائی کی بیوی تھی، ان سے کچھ ذاتی معاملات اور حالات کے بارے میں معلومات بھی لیں، پھر نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو یوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق اور آپ کی سچائی کی وجہ سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھجوایا، اور پھر خاندان میں اس کے نکاح کے جو وہ پیغام کو رکھا گیا اور قبول ہوا، اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا۔ تو اب آپ غور کریں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق کس قدر جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں تھا، کہ لوگ آپ کے اچھے اخلاق کی گواہی دیتے تھے۔ تو یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے ہی عوام میں، شہر مکہ میں، لوگوں میں صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے تھے۔ دیانت، سچائی، آپ کی ملنساری، آپ کی خوش اخلاقی، اس سے لوگ متاثر تھے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت سے پہلے کا کچھ دور جو ہم نے آج کچھ ذکر بھی یہاں پہ کیا، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے بھی مکے میں جو زندگی گزاری، جو دور آپ کا تھا، وہ ایک بڑا پاکیزگی کا، بڑی عزت کا، بڑی جو ہے وہ محبت کا دور تھا، اور لوگ آپ سے محبت بھی کرتے تھے، آپ کی عزت بھی کرتے تھے۔ اور تعمیر کعبہ ایک بڑا اہم واقعہ اس دور میں ہوا تھا، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں حصہ لیا تھا، اور تقریباً 35 برس آپ کی عمر تھی اس وقت، 35 سال۔ اور یہ جو ہے وہ کعبہ کی تعمیر کی گئی تھی، اور جب حجر اسود کو نصب کرنے کا موقع آیا تو پھر وہ قبیلے آپس میں لڑنے لگے تھے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھا، اور سرداروں کو حکم دیا کہ سب اس کا کونا پکڑے، چادر کو تھام لیں۔ چنانچہ سب سرداروں نے چادر کو اٹھایا، حجر اسود کے مقام تک حجر اسود پہنچ گیا تو آپ نے متبرک ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح ایک ایسی خون ریز لڑائی ٹل گئی جس کے نتیجے میں نہ جانے کتنا خون خرابہ ہوتا۔ اس وقت آپ کی ذہانت اور عقل مندی سے بھی لوگ متاثر ہوئے کہ اتنے ذہین تھے آپ، اور اتنی عقل مندی کے ساتھ آپ نے مکے کے قبیلوں میں ہونے والی، قریش کے قبیلوں میں ہونے والی لڑائی کو جو ہے وہ آپ نے روک دیا۔ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس عظیم جوانی کے پیارے دور کو یاد کر کے اے کاش آج ہمارے نوجوان بھی، آج ہم سب بھی جو ہے وہ پاکیزگی کی طرف چلیں، حیا کی طرف چلیں، سچائی کے ساتھ زندگی گزاریں، جھوٹ سے بچیں، حرام سے بچیں، بدکاری سے بچیں، برائی سے بچیں، اور اچھی عادات اور اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ الکریم اگلے سلسلے میں مزید عظیم دور کی کچھ باتیں لے کر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو خیر و برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توفیق ایسی ملے مجھ کو پیار